آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ایک بلند پایہ شاعر ہے۔ آپ کی شاعری معاشرے کے تمام طبقات میں یکساں مقبول ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کے مختلف پروگراموں میں میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ایک نظم کاش میں تیرے حسیں ہاتھ کا کنگن ہوتا سے شہرت کی بلندیوں پر قدم رکھا اور کامیابیوں کا زینہ طے کرتے گئے۔ آپ خاص طور پر اپنی شاعری کی بنا نوجوان طبقے میں بے حد مقبولیت رکھتے ہیں۔ آپ کی کتب میں شامل ہیں مجھے سندل کر دو، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آپ کی شخصیت بلا شبہ سحر انگیز ہے۔ آپ نے اپنی بے انتہا مصروفیت سے چناب کالج جھنگ کے لیے وقت نکالا۔ میں آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں گزارش کرتی ہوں محترم وسیع شاہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور طلباء سے مخاطب ہوں۔ شکریہ بیٹا، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے کیوں شور مچا رہے تھے ادھر والے؟ نہیں، میں نے کہا مجھے اگر تم بتا دو تو میں اس میں شریک ہو سکوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی سب سے پہلے تو کہ دونوں بچوں نے جس طرح سے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا، ان کا لہجہ، ان کی زبان پر قدرت اور گرفت اور شستگی اور شائستگی جو ہے وہ ان کی تربیت کا اور ان کی ریاضت کا منہ بولتا ثبوت تھی، کیونکہ عموماً اس پائے کی اردو اور اس قدر روانی کے ساتھ اب ہمیں کم دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے، جو تالیاں بجانے پہ کبھی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو آپ بعد میں اپنے دوستوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے خوب تالیاں بجائی تھیں۔ اور دوسرے جو تقاریر سننے کو ملی ان کا معیار بھی بہت عمدہ تھا۔ مجھے ہمیشہ جب بھی اس قسم کے کسی پروگرام میں تقریب میں جانے کا اتفاق ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے سماجی جو موضوعات ہیں، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو سوشل ایشوز ہیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، کسی حد تک معاشی بھی جو ہمارے مسائل ہیں، اس پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ اور بیشتر جو ہمارے طلباء ہوتے ہیں جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو اب مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان موضوعات کو ان سے آشنا بھی ہیں، اس کی گہرائی سے اور اس کے پورے مفہوم سے بھی آشنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ رٹا لگایا ہوا ہے اور صرف اسے انہوں نے پڑھ دیا ہے یا یاد کر لیا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ چیز جو ہے ان طلباء میں بھی شعور پیدا کرتی ہے۔ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے بھی شعور میں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے، جیسا کہ ہماری بیٹی نے کہا، یہ بڑی محبت ہے ان کی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جناب کا کالج کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور اتنی عزت افزائی کی۔ میں ہمیشہ مشکور رہوں گا محترم، خاص طور پہ آپ کے پرنسپل مہدی شاہ صاحب کا، ہمارے دوست افضل صاحب جنہوں نے بہت محبت سے مدعو کیا، لیاقت صاحب جو آپ کے ہیڈ ماسٹر ہیں، اور ناصر صاحب جو آپ کے ایڈمن کے لوگ ہیں، دیگر بھی جو انتظامیہ کے آپ کے تمام سینئرز ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان تمام کا بہت بہت شکریہ۔ اور ججز میرے خیال میں دائیں طرف تشریف فرمائیں، ججز ادھر بیٹھیں، تو فیصلہ ادھر سے آنا ہے، لہذا اگر آپ کو کچھ برا بھلا کہنا ہو کسی کو تو ادھر کہیے گا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ بہت ذمہ دار لوگ ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے، یقین کیا، یقیناً یہ بہت ذمہ داری سے نتیجہ جو ہے مرتب کریں گے۔ بہت باریک بینی سے انہوں نے تقاریر کو سن رہے تھے، اور میرے خیال میں جو ابھی تھوڑی دیر میں اناؤنس ہو جائے گا، کچھ وقت ہے،
ویسے تو میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، بنیادی طور پہ تو اب ہمیں نا رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے آپ میں سے کم بچوں نے دیکھا ہوگا، میں ایک زمانے میں میوزک کا ایک پروگرام کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا رات گئے. تو شیم کہہ رہے ہو تم؟ اچھا کہہ رہے ہیں. وہ تو لٹریچر اور میوزک جو ہے وہ اس کا کمبینیشن ہوا کرتا تھا پروگرام. تو کسی وجہ سے وہ سیاسی وجوہات پہ بند ہو گیا، وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس میں جو پاکستان کے بہترین جو سنگرز تھے، جس کو عرف عام میں ہم گویے بھی کہتے ہیں، وہ آیا کرتے تھے. تو یہ سنگرز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان میں بڑی وٹ ہوا کرتی ہے بچوں، اور بڑی ذہانت ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب انتظار کر رہے ہیں رزلٹ کا. تو اس رزلٹ جب تک وہ مرتب نہیں ہوتا، اس وقت کو پورا کرنے کے لیے آپ سمجھیے کہ میں آ گیا ہوں. تو امانت علی خان صاحب ایک بہت بڑے پاکستان کا ایک نام تھے، ہیں ابھی بھی. آپ میں سے شاید جو موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے وہ ترانہ سنا ہوگا، اے وطن پیارے وطن، ہے نا؟ کس نے سنا ہے؟ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. وہ امانت علی خان صاحب کا گایا ہوا ہے. تو امانت علی خان صاحب اور فتح علی خان صاحب دونوں بھائی جو تھے، وہ ریڈیو پاکستان میں گانے کے لیے گئے. تو 8 بجے ان کا پروگرام تھا، یہ پہنچ گئے تقریباً اب 8:30 جیسے ہوتا ہے، 10-15 منٹ پہلے پہنچ گئے. تو اس زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی، یہ لوپ چلتا تھا اور وہ ہوتا تھا. تو وقت سے 10-15 منٹ پہلے پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو جو پروڈیوسر تھا ریڈیو کا، انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے بھائی، 10 منٹ رہتے ہیں. تو کوئی پروگرام بھی نہیں تھا لگانے کو. تو اب جیسے انتظار کر رہے تھے کہ بھی 8 بجے ہیں، جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ رزلٹ آئے، اصل مقصد تو ہمارا رزلٹ کا انتظار کرنا ہے. تو انہوں نے نا بیچ میں 10 منٹ گزارنے کے لیے ایک ستار نواز تھا، اس سے کہا کہ ایسا کرو 10 منٹ تم بجا لو. اور ایک بات بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو آدمی کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اسی فن کو کمزور طریقے سے پرفارم کیا جا رہا ہو تو عموماً اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو کسی بھی یعنی کہ فن کے ماہر کا اس فن کو کمزوری سے پرفارم کرتے ہوئے دیکھنا یا بری طرح پرفارم کرتے دیکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، جو کام کو سمجھتا ہے. تو انہوں نے پوچھا، تو بہت ہی برا سا ستار بجا رہا تھا. تو امانت علی خان صاحب نے اپنے بھائی سے پوچھا، فتح علی خان صاحب سے، کہ پائے نے کی بجا رہے ہیں؟ کہنے لگے پتر 8 بجا رہے ہیں. تو میں بنیادی طور پہ 8 بجانے کے لیے آیا ہوں، تھوڑی دیر میں رزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا. تو اب البتہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو 8 ہے اس کو میں اس طرح نہ بجاؤں جس طرح سے اس ستار نواز نے بجایا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جب ہم آپ کی ایج میں تھے، ایک طرف یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک طرف ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، تو اب ان کو کیا سنایا جائے گا. میں پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی اے اور او لیولز کے بچے ہیں. ہم اصل میں میٹرک والی نسل ہیں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے اسکول کے ایئر بیس کے بھی کچھ بچے یہاں تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے اچھا کیا، دیگر تمام اس کی طرح سب نے اچھا کیا، مگر وہ اپنے طرح اسکول کے لوگوں کو دیکھ کے نہ چلیے آپ کو اور اچھا لگتا ہے. تو میں ایک بس 2 باتیں آپ سے کر کے پھر میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو میں سنا دیتا ہوں. ایک چیز میں آپ سے ضرور کہوں گا، مشتاق یوسفی صاحب ایک ہمارے بہت بڑے مزاح نگار ہیں. میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ بچوں میں بس ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد بڑے ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آج جو تقریریں یہاں ہوئی ہیں، آج جو آپ کی آنکھوں میں خواب ہیں، آج جب کسی ڈفرینٹلی ایبلڈ شخص کو دیکھ کے جتنی جلدی آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آج جتنی جلد آپ کسی گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں، آج آپ کی آنکھوں میں جو تبدیلی کے زندگی کو، دنیا کو بدل دینے کے خواب ہیں، آپ یقین جانیے کہ جیسے ہی آپ اس یونیورسٹی سے نکلیں گے، دنیا سب سے پہلے ان خوابوں پہ حملہ کرے گی. آپ اور کچھ کریں نہ کریں، ان خوابوں کو کبھی مت مرنے دیجیے گا. اور پوری انسانی زندگی کا سبق ہے. لوگ عموماً یہاں سے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں،
ہمیشہ یہاں سے اپنے آپ کو پہچانیے گا. وہ ہے نا، وہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے فیصلے زندگی میں آپ صرف اور صرف جذبات کے تحت یا دل کے تحت کریں. اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھ کے ہمیشہ کریں، مگر کبھی بھی دل کا دامن جو ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے یہی ایک فرق ہے جو ایک دنیاوی طور پہ کامیاب انسان کو صحیح معنوں میں کامیاب انسان بناتا ہے. غالب نے کہا تھا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. بس کے دشوار ہے، بہت اچھے بیٹا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی یہاں رہتا ہے، انسان یہاں رہتا ہے.